اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت 24 پڑھتے ہیں۔ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ۔ فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے، فتقوا پس ڈرو النار آگ سے، اس آگ سے، اللاتی وہ جو وقودہا ایندھن ہے اس کا، الناسو انسان، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں اس آیت میں وقود کے معنی ایندھن کے ہیں، جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جیسے چپٹیاں، لکڑیاں وغیرہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوگے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور حجارتن جو لفظ استعمال ہوا ہے پتھر کو کہتے ہیں، اور پتھر یہاں مراد گندک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب دیکھیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں یہ سیاہ گندک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ ان پتھروں کی بدبو مردار کی بو سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد گندک کے بڑے بڑے اور سخت پتھر ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ مراد وہ پتھر جن کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ یہ سورہ الانبیاء میں ہے کہ تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر موذی آگ میں ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ محفوظ اور معروف نہیں ہے، بہرحال اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کو ایذا دے جہنمی ہے، دوسرے یہ کہ ہر ایذا دہندہ چیز جو ایذا دیتی ہے، دوسروں کو تکلیف دیتی ہے چیز، جہنم کی
آگ میں موجود ہوگی جو جہنمیوں کو عذاب دے گی۔ اعدت یعنی تیار کی گئی ہے، اس سے مراد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد پتھر ہوں، یعنی وہ پتھر جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دیکھیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ جب میری پیش کی ہوئی دلیل کے جواب سے عاجز آ چکے ہو اور اپنے انکار پر بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود تم انکار کیے جاتے ہو، تو بتاؤ یہ اناد تکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جہنم کا عذاب آتشیں اسی ہٹ دھرمی اور معادانہ انکار حق کا لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل معصیت کے حق میں دوزخ ایک شفا خانہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس جگہ دوزخ کی آگ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، آپ کو بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ گویا یہ آگ شرک یا بت پرستی سے ہی پیدا ہوئی ہے، اور سارے گناہ دراصل شرک ہی کے فروع ہیں، یعنی پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح ساری نیکیوں کی جڑ توحید ہے، اللہ اکبر، اسی طرح الحجارہ یعنی حجارتن یعنی پتھروں سے مراد اس جگہ معبودان باطل کے وہ بت ہیں جن کی یہ لوگ یعنی مشرک پرستش کرتے تھے، اور الناس یعنی لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کرنے میں سخت دل ہوتے ہیں، جیسے پتھر۔ اور عربی زبان میں بڑے ہیبت ناک آدمی کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، جس پر دوسرے کی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہو، یعنی وہ کسی القلب لوگ جن پر وحی الہی یعنی قرآن کریم جیسی لا ریب تعلیمات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ الٹے مخالفت میں پیش ہو گئے۔ اور لوگوں کا دوزخ کا ایندھن ہونا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دوزخ انسانوں ہی کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ اس کا ایندھن یعنی جس سے یہ آگ جلتی ہے خود انسان ہی ہیں، کچھ اور نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ جہنم کی اصل غذا تو خود اہل شرک اور کفر ہوں گے، سزا انہی کو ملے گی، لیکن اس سزا میں مزید اضافہ کے لیے ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ ان کے ٹھاکروں کو بھی ان کے پہلو میں رکھ دیا جائے گا۔ گویا ان سے کہا جائے گا کہ لو اب اپنی انہی معبودوں سے کام لو جنہیں دنیا میں تم پوجتے رہے تھے۔ شرک اور مورتی پوجا میں تعلق بہت قدیم ہے، بہت وسیع اور بہت گہرا ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر مشرک قوم نے بت پرستی بھی ضرور کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان کی آگ دوزخ مزید بھڑکے گی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ قابل تفہیم بات یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے بت پرست ہوں یا قبر پرست، دراصل پرستش صاحب بت اور صاحب قبر ہی کی کرتے ہیں۔ مجسمے یا تصویریں یا مزارات یا قبریں صرف ظاہر نشان کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تاکہ صاحب قبر، صاحب بت یا صاحب تصویر کا تصور آنکھوں کے سامنے رہے۔ حقیقت میں بت، قبر یا تصویر کی کبھی کسی نے پرستش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی، اور اسے سردی میں 1 سانس لینے یعنی وہ اندر کو لیتی ہے،
تو سردی ہوتی ہے، اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دی گئی جب وہ باہر کو لیتی ہے تو سخت گرمی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ طے کو پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں جہنم کو اور اس میں عذابوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اس طرح اور بہت سی متواتر حدیثیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچنے کی، آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم حاسبنی حساب یسیرا۔ اللہ تعالیٰ آسان حساب ہم سے لے۔ تو بس یہ آیت جو ہے یہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ شروع میں لفظ کیوں کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے؟ کیا اس لیے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ چیلنج کر کے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اپنے تمام شہداءکم من دون اللہ، اپنے گواہوں کو، اپنے جتنے تمہارے ہمدرد ہیں، جن و انس، ان سب کو اکٹھے کر لو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر نہیں سکو گے، کوئی صورت نہیں تم ایسی بنا سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي، بس یہ کام چھوڑو، اللہ کا مقابلہ کرنا چھوڑو، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُوهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ہوں گے۔ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی حدود کی پیروی کرو، اس کے نبی کی پیروی کرو، بجائے کہ اس کا مقابلہ کرو، اور ڈرو اس آگ سے بس کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کافر صرف ہم ہندوؤں کو اور مشرکوں کو ہی لے لیتے ہیں۔ کافر ہر وہ انسان ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی یہ آیت ہے کہ نماز پڑھو اور نماز نہیں کوئی پڑھتا تو وہ اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے والے کافرین وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور اللہ کی تمام آیتیں جتنی اس قرآن پاک میں ہیں ان کو پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن آیتوں سے ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو وہ انکار کرنا کافرین میں شامل کر دیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے مطابق گزارے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔